بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا صبر اور استقامت کی ایسی مثال ہیں جو رہتی دنیا تک مسلمان عورتوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ وہ خاتون جنہوں نے مصیبتوں اور دکھوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دی اور کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لائیں۔ آئیے ایک ایسا واقعہ سنتے ہیں جو ان کے عظیم صبر کی گواہی دیتا ہے اور دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ فاقے کی شدت، 3 دن سے بھوکے۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ ہے، مدینہ منورہ کے چھوٹے سے گھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ ان کے معصوم بچے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاقے سے نڈھال ہو چکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کی تلاش میں نکلے تاکہ کچھ کھانے کا بندوبست کر سکیں۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے تک گئیں، دیکھا کہ ایک یتیم بچہ کھانا مانگ رہا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تھوڑا سا کھانا جو گھر میں موجود تھا اس یتیم کو دے دیا۔ دوسرے دن ایک مسکین آیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اسی طرح اپنی بھوک کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے کھانا دے دیا۔ تیسرے دن ایک قیدی دروازے پر آیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر صبر اور قربانی کی مثال قائم کرتے ہوئے اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دی۔ جب حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور انہوں نے یہ سب سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ انہوں نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھی، زرد چہرہ، کمزور جسم، مگر چہرے پر نور اور زبان پر شکر، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو جاری ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ، دنیا میں بھوکی رہ کر تم نے آخرت میں اپنا مقام حاصل کر لیا ہے، اللہ تمہارے صبر سے راضی ہو جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور محبوب بیٹی تھیں۔ ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور اسلام کے سب سے پہلے نوجوان مسلمان بھی۔ یہی پاکیزہ جوڑا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین تھے۔ وہ دونوں نواسے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے نوجوانوں کے سردار قرار دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، فاطمہ میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرماتے، ان کے ہاتھ چومتے اور اپنی چادر زمین پر بچھا دیتے تاکہ وہ اس پر بیٹھیں۔ سب سے بڑا صدمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت ہوا جب ان کے پیارے والد نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الموت میں تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے قریب بلایا، آہستہ سے کچھ کہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑی، پھر دوبارہ آہستہ سے کچھ فرمایا تو وہ مسکرا دیں۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا، فاطمہ آپ پہلے روئیں اور پھر مسکرائیں، ایسا کیوں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلے ابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے بعد جلد ہی دنیا سے چلی جاؤں گی تو میں رو دی۔ پھر فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے مجھ سے ملاقات ہوگی تو میں مسکرا دی۔ یہ الفاظ ان کے لیے صبر کا سہارا بن گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ہنسی نہیں تھیں، ہمیشہ خاموش، آنکھوں میں آنسو اور دل میں یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا حق فدق واپس نہ ملا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کو عطا کیا تھا۔
انہوں نے دربار میں جا کر اپنی بات رکھی مگر ان کی بات نہ سنی گئی۔ دل برداشتہ ہو کر وہ واپس آ گئیں، لیکن انہوں نے کبھی بددعا نہیں کی، کبھی بدلہ نہیں لیا۔ ان کی زبان پر ہمیشہ یہی الفاظ رہے، میں صبر کروں گی کیونکہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی کا وقت۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے غسل، کفن، دفن کا بندوبست خود کیا۔ رات کے اندھیرے میں خاموشی سے ان کو دفنایا گیا۔ جب قبر مکمل ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے قریب بیٹھ گئے، سر جھکایا اور فرمایا، اے فاطمہ، میں تجھ سے جدا ہو چکا ہوں مگر دل تم سے الگ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آسمان بھی شاید رو پڑا ہو۔ وہ شوہر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا سب سے وفادار ساتھی تھا، تنہا ہو چکا تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ دکھ، بھوک، تنہائی اور ناانصافی سب برداشت کی جا سکتی ہے اگر دل میں اللہ کا عشق ہو اور صبر کا ہنر ہو۔ آج ہم اپنی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر شکایت کرتے ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ داستان ہمیں شرمندہ کر دیتی ہے۔ آئیے دعا کریں، اے اللہ ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صبر دے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی وفا دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا دل عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح صبر، حیا، محبت اور دینداری عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔